بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلْجِنَاسِ التَّامِ تقسیم آخر۔ محسنات لفظیہ کا کل ہم نے آغاز کیا، اور محسنات لفظیہ میں پہلی قسم جو ہم نے بیان کی وہ تھی جناس۔ گزارش کی تھی کہ جناس دو لفظ نطقاً متشابہ ہوں، بولنے میں ایک جیسے ہوں، لیکن ان کے معنی میں فرق ہو، ایک بات۔ پھر دوسری بات گزارش کی تھی کہ اس جناس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفظی اور ایک ہے معنوی۔ پھر گزارش کی تھی کہ جو جناس لفظی ہے اس کی پھر قسمیں جناس تام اور غیر تام۔ پھر جناس تام میں ہم فی الحال پہنچے ہوئے تھے کہ دو لفظ ہوں، چار چیزوں میں وہ متفق ہوں، البتہ معنی ان کا مختلف ہو۔ یہ بات ہم نے کل مثالوں کے ساتھ واضح کی۔ آج یہاں سے ہے کہ وَلِلْجِنَاسِ التَّامِ تقسیم آخر۔ یہاں آپ طلبہ کرام کو متوجہ کروں کہ یہ جو صفحہ ہے، یہ جو پیرا ہے، جو نئی کتاب چھپی ہے، جو ابھی ہمارے پاس مدارس میں موجود ہے، اس میں یہ والا صفحہ موجود ہے۔ جو قدیم ہے، جو پہلی تھی، جو سافٹ ویئر میں ہے، اور جس پر تقریباً 3 شروحات جو میرے پاس ہیں، ان میں یہ پورے کا پورا صفحہ موجود نہیں ہے، ان شروحات میں آپ کو نہیں ملے گا، اور ان پرانی کتاب میں بھی یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ متوجہ رہنا ہوگا کہ اس کو غور سے سنیں، چونکہ شروحات میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ وَلِلْجِنَاسِ التَّامِ تقسیم آخر۔ فرماتے ہیں جناس تام کی ایک تقسیم تو وہ ہو گئی جو ہم نے کل پڑھی کہ ایک کا نام ہم نے رکھا تھا مماثل، ایک کا نام ہم رکھا تھا مستوفی، یہی معنی تھے نا؟ ہاں بالکل صحیح ہے، خوب۔ اور آج فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ذرا غور کرنا کہ ہم نے کیا کہا تھا، دو لفظ ہوں، لفظ تو دو رہنے ہیں نا، اچھا جی، دو لفظ آپس میں مشابہ ہونے ہیں، معنی میں فرق ہونا ہے، لیکن یہ جو دو لفظ ہیں، یہ جناس کے جو دو رکن ہیں، یہ ایسے ہوں کہ ایک ان میں سے مفرد ہو، ذرا غور کرنا، بالکل نئی چیز، ایک مفرد ہو اور ایک مرکب ہو، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ اب جو مرکب ہے پوری غور کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ایک کلمہ یہ ہے اور تھوڑا سا دوسرے کلمہ سے اس کو لے لو تو پھر یہ مرکب اس مفرد کے مشابہ ہو جاتا ہے، یہ ایک جیسے ہو جائیں گے۔ مثال دیں گے، واضح کلیئر ہو جائے گی۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، بسا اوقات یہ ہے کہ نہیں، وہ مرکب کسی دوسرے کلمے کی جز سے ہم نے کچھ نہیں لیا، بلکہ وہ دو کلمے ہیں، مرکب ہے، یعنی ایک مستقل اور یہ مستقل مل کر وہ مرکب ہے۔ اچھا، لیکن مرکب ایسا ہے کہ جو تحریر میں خطاً دونوں رکن، وہ مفرد بھی اور یہ مرکب بھی، خطاً یعنی تحریر میں بالکل ایک جیسے، لکھائی میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دو ہو گیا۔ اور تیسرا کہ نہیں، لکھنے میں بھی اس مفرد میں اور یہ مرکب جو دو قلموں پر مشتمل مرکب ہے، اس میں خطاً بھی یعنی لکھنے میں، تحریر میں بھی فرق ہو، ایک جیسے نہ ہوں۔
یہ تعریفیں لکھ لیں۔ اب ان کے اپنے نام ہیں، ان کے لیے شواہد ہیں اشعار میں سے، پورا غور کرنا۔ فرماتے ہیں وَلِلْجِنَاسِ التَّامِّ تقسیم آخر، اس جناس تام کی ایک تقسیم تو وہ ہو گئی جو کل ہم نے کی تھی کہ مماثل اور مستوفی، ایک اور تقسیم ہے، وہ کون سی؟ نمبر ایک قسم یہ ہے مختلفہ رکنا ہو، کہ اس جنس تام کے دو رکن، وہ جو دو لفظ مشابہ ہونے ہیں ان کو رکن سے تعبیر کیا ہے کہ اس کے دو رکن مختلف ہوں، افراداً و ترکیباً۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک مفرد ہو اور ایک مرکب ہو۔ اچھا، پھر وَيُسَمَّى مُرَكَّبًا، اس کا نام رکھیں گے جنس تام مرکب۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب فَإِن كَانَ، اب یہ جو مرکب ہے، ایک لفظ جو مرکب ہے اس کی پھر تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک فَإِن كَانَ مِن كَلِمَةٍ وَبَعْضِ أُخْرَى، کہ اگر یہ مرکب ایسا ہے کہ ایک کلمہ پورا ہے اور دوسرے لفظ کا کوئی ایک دو حرف اس کے ساتھ لگا دیا، تو اس طرح یہ مرکب ہے۔ سُمِّيَ مَرْفُوًّا، اس کو کہتے ہیں جنس تام مرفوع یا جنس تام مرکب مرفوع۔ مرفوع رفع کیا ہوتا ہے؟ وہ کپڑے میں ہم جو سوراخ ہو جائے تو اس میں جو تھوڑا سی ٹاکی لگاتے ہیں، اس کو جو بھر دیتے ہیں، رفع کرنا اردو میں بھی ہوتا ہے، میں نے کپڑے رفع کرائے ہیں، یہ اس میں سے ہے۔ اب یہاں مرفوعاً کیوں رفع کا؟ کہ اس نے دوسرے کلمے سے ایک حرف کو اٹھا کے اس کے ساتھ اس جگہ لگا دیں تو پھر یہ مرکب اسی مفرد کی طرح بن جائے گا۔ مثال آگے دیتا ہوں، کلیئر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں حریری کہتا ہے وَلَا تَلْهُ عَنْ تَذْكَارِ ذَنْبِكَ، وَلَا تَلْهُ یا لا تلہا، کوئی حد نہیں ہے، تو نہ بھول، وَلَا تَلْهُ تو نہ بھول، یا لا تلہا تو نہ بھول، عَنْ تَذْكَارِ ذَنْبِكَ اپنے گناہوں کو یاد کرنے سے، ذکر تذکار ذنب کا، تو اپنے گناہ کو یاد کرنے کو نہ بھول، فراموش نہ کر، بلکہ وَبْكِحْ تو گریہ کر، رو، بِدَمْعٍ ایسے آنسوں کے ساتھ، یعنی تو رو بِدَمْعٍ آنسوں کے ساتھ، یضاہی المزن، مزن کہتے ہیں بادل کو، یضاہی یعنی جو یشابہ، تو رو ایسے آنسوں کے ساتھ، یضاہی المزن جو مشابہ بادل ہوں، حال مصابہ جیسے بادل، حال مصاب یعنی بادل برستے وقت، بارش کے وقت جیسے بادل برس رہا اور قطرے مسلسل آ رہے ہوتے ہیں، تو بھی اس انداز میں گریہ کر۔ یہ لفظ ذرا مشکل ہے، غور کرنا۔ یضاہی بمعنی یشابہ کیا ہے؟ موزن بادل کو کہتے ہیں، حالہ مصابہ یعنی اس وقت جب بادل برس رہے ہوں، دامع یہ کہتے ہیں آنسوں کو۔ خوب آگے کہتا ہے، ہمارا محل شاہ یہ ہے وَمَسِّلْ عَيْنَيْكَ الْحِمَامَ، حمام نہیں پڑھنا، حمام بمعنی موت کے، اور تو اپنی آنکھوں کے سامنے، مَسِّلْ عَيْنَيْكَ الْحِمَامَ یعنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے، مَسِّل یعنی مجسم کن، یعنی ایسا کر جیسا کہ تو موت کا جسم، اپنی آنکھوں کو تو موت کا ایک جسم دکھا رہا ہے، وَوَاقْعَهُ اور موت کے واقع ہونے کو تو مجسم کر کے دکھا، وَرَوْعَةَ مَلْقَاهُ یا ملقاہ
اور موت سے ملاقات کی وحشت کو، سختی کو مجسم کر کے اپنے آپ کو دکھا۔ وَمَطْعَمَ صَابِهِ، اور مطعم یعنی ذائقہ، صاب یعنی اس کی تلخی، اور موت کی تلخی کے ذائقے کو۔ اب ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ کون سے دو لفظ ہیں جو مشابہ ہیں؟ اوپر والا شعر کے آخر میں ہے مصابہ، نیچے ہے صابہ۔ اب یہاں مرکب کیسے؟ ایک صاب ہو گیا پورا لفظ، اور مطعم سے میم کو اگر ادھر لے آئیں، وہ اوپر کہتا ہے نا بعد اخرى، دوسرے کلمے کی کوئی جز لے آئیں، یعنی مطعم کی میم ادھر لے آئیں تو یہ بھی مصابہ ہی بن جائے گا، پھر دو جملے نطقاً مشابہ ہو جائیں گے۔ لیکن مانن چونکہ وہاں حال مصابہ وہاں ہے بارش برسنا، اور یہاں صاب سے مراد ہے یعنی اس کی تلخی، معنی میں مختلف ہیں۔ یہ ہے ہمارا محل شاہد۔ وَإِن كَانَ مِن كَلِمَتَيْن، لیکن اگر مرکب ایسا ہے کہ باقاعدہ وہ مستقل دو کلموں سے مرکب ہے۔ اوپر تو تھا نا کہ ایک کلمہ پورا تھا اور دوسرے کلمے سے ہم نے میم کو لیا یعنی جز کو لیا تھا۔ دوسرا ہے کہ نہیں، اس کا نام تھا مرفوع۔ اگر مرکب من کلمتین، دو پورے کلموں میں سے، یعنی ایک یہ بھی مستقل کلمہ ہے یہ بھی مستقل کلمہ ہے، ان میں سے مرکب ہے، تو اب فرماتے ہیں فَإِنِ اتَّفَقَ الرُّكْنَانِ خَطًّا، اگر یہ دونوں رکن کلام یعنی دونوں لفظ جو مشابہ ہیں، اگر یہ خطاً متفق ہوں یعنی لکھنے میں تحریر میں دونوں ایک جیسے ہوں، سُمِّيَ مقروناً، اس کا نام رکھا جاتا ہے مقرون، یعنی جن سے تام مرکب مقرون۔ پہلی ہو گئی جن سے تام مرکب مرفوع، اور دوسری ہو گئی جن سے تام پہلی ہو گئی جنا سے تام مرکب مرفوع، اور دوسری قسم ہو گئی جنا سے تام مرکب مقرون۔ یہ دونوں لفظ رکنان سے مراد ہوئی، لیکن جو لفظ آپس میں مشابہ ہیں لکھنے میں خطاً، خط میں تحریر میں ایک جیسے ہوں۔ اب ذرا غور کرو، شاعر کہتا ہے اذا مالکن، جب بادشاہ، لم یکن، نہ ہو، ذا ہباتن، ذا ہبہ، صاحب ہبہ، ذا علیحدہ ہے، ہبہ علیحدہ ہے، ذا بمعنی صاحب کے، ہبہ بخشش عطیہ۔ جب بادشاہ نہ ہو ذا ہبہ، صاحب بخشش، صاحب ہبہ طاق کرنے والا نہ ہو، فدعہ، تو بھی اسے چھوڑ دے، اس کی پرواہ نہ کر، فدولتہ، اس کی حکومت، ذاہبۃ، جانے والی ہے۔ اب ذرا غور کرو، یہاں پر غور یہ کرنا ہے کہ یہاں پر جناس کیسے ہے؟ پہلا ذاہبہ اور دوسرا ذاہبہ، تحریر میں، خط میں، دونوں لکھنے میں بالکل 100% ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا ذاہبہ وہ مفرد ہے، اس میں فاعل ہے، ذاہبہ یعنی جانے والی ہے، لیکن جو پہلا ذاہبہ ہے یہ مرکب ہے، ذا اور ہبہ، یہ دو کلمے ہیں، ان سے مرکب ہے۔ تو پس رکنان یعنی اس جنا ستام کے دو رکن، جو دو لفظ ہیں جو مشابہ ہیں خطاً تحریراً، ایک مرکب ہے ایک مفرد ہے، اور جو مرکب ہے وہ بھی دو مستقل کلموں سے مرکب ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے جنا سے تام مرکب مقرون۔ وَإِلَّا، ذرا غور کرنا، سُمِّيَ مفروقاً، کیا مطلب؟ غور کرنا ہے، فرماتے ہیں اگر
جناس تام مرکب کے دو رکن، دو لفظ ایسے ہیں کہ ایک مفرد اور ایک مرکب ہے، لیکن ہیں ایسے کہ وہ لکھنے میں خطاً بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک کو اور انداز میں لکھا جاتا ہے، دوسرے کو اور انداز میں، یعنی لکھنے میں بھی تحریر میں بھی ان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا نام ہے جناس تام مرکب مفروق۔ شاعر کا یہ شعر، وَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَى الرُّوَاةِ قَصِیدَةً۔ زمانہ قدیم میں جب شاعر ہوتے تھے، جب کوئی شعر لکھتے تھے تو وہ شعر پھر آگے راویوں کے یعنی دوسروں کے حوالے کرتے، جو اس زمانے میں لکھاری ہوتے ہوں گے، وہ پھر ان کو اپنے اس میں لکھ کے رکھ لیتے ہوں گے تاکہ پھر لوگوں کو جا کر بتائیں۔ بسا اوقات ایسا ہے کہ شاعر کو ایک شعر فی البدیہہ اس نے کہہ دیا، اب ہو سکتا ہے اس کو گھنٹے بعد کیا دوسرے دن یاد نہ رہے کہ کل میں نے کیا شعر کہا تھا، تو وہ جو راوی ہوتے تھے، جو لکھنے والے، جو آگے لوگوں کو بتانے والے ہوتے، یہ ان کو بتاتے تھے اور پھر اس طرح وہ چیز آگے مشہور ہو جاتی تھی، شائع ہو جاتی تھی۔ اب ذرا غور کرنا ہے، لا تعرضن علی الرواۃ قصیدۃ، تو پیش نہ کر راویوں پر اپنا قصیدہ، یعنی تو نے کوئی نظم لکھی ہے، کوئی اشعار لکھے ہیں، کوئی قصیدہ لکھا ہے، تو ابھی اس کو راویوں کے حوالے نہ کر، لکھائیوں کے حوالے نہ کر، اس کو آگے جنہوں نے مشہور کرنا ہے، شائع کرنا ہے، فی الحال ان کے حوالے نہ کر۔ کب تک نہ کر؟ ما لم تکن بالغت فی تہذیبہا، جب تک تو نے اس کو مہذب کرنے میں، یعنی اس میں جو غلطیاں شلطیاں تھوڑی ادبیاں ہیں، جب تک تو ان کو ٹھیک کرنے میں ما لم تکن مبالغہ، آخری حد تک نہیں جاتا۔ یعنی جب تک اگر تو نے کوئی قصیدہ لکھا ہے تو قصیدہ لکھتے ہی اس کو آگے حوالے نہ کر دے راویوں کے تاکہ وہ مشہور کریں۔ ما لم تکن بالغتا، جب تک تو اس کو مہذب کرنے میں، اس میں جو سقم ہیں، اس میں جو غلطیاں رہ گئی ہیں تھوڑی بہت، جب تک ان کو دور کرنے میں تو مبالغہ نہ کرے، یعنی آخری حد تک نہ جائے، جلدی میں ایسے ہی ان کے حوالے نہ کر دے۔ آگے شاعر کہتا ہے فَإِذَا عَرَضْتَ الشِّعْرَ غَيْرَ مُہَذَّبٍ، اگر تو نے بغیر تہذیب کیے، بغیر اس کی غلطیوں کو ٹھیک کیے، اس کو صحیح انداز میں تیار نہیں کیا، اور اگر تو نے کوئی ایسا شعر حوالے کر دیا جس کو ابھی تو نے صحیح انداز میں درست نہیں کیا تھا، حوالے کر دیا، ادو من کا وساوسا، لوگ اسے تیری طرف سے وسوسہ، یعنی وسوسہ کیا مطلب، یعنی وہ کہیں گے یہ فلاں شاعر کا وسوسہ ہے، تہذیبہا، کہ جس کے ذریعے اس نے تہذیب معنی ہذیان کیا ہے، کہ اس نے لاؤبالی میں، نا سمجھی میں اس نے ہذیان کا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ ہذیان کہتے ہیں کہ بندہ کچھ کہہ رہا ہو اور اس کو خود پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ اوپر ہے لفظ تہذیب، نیچے بھی ہے تہذیب، وہاں بھی ہے تہذیبہا، یہاں بھی ہے تہذیبہا، لیکن اوپر والا تہذیب وہ مفرد ہے اور نیچے والا مرکب ہے، تہذیب علیحدہ ہے، بہا علیحدہ ہے، اور لکھنے میں بھی تہذیب کو علیحدہ لکھنا ہوگا کہ تو اس کا ہذیان کر رہا ہے، یہ علیحدہ لکھنا ہے، تو لکھنے میں بھی دونوں لفظ چونکہ ایک جیسے نہیں ہے تحریر میں، اس لیے اس کا نام ہے جناس تام مرکب مفروق۔ وَلِلْجِنَاسِ التَّامِ تَقْسِیمٌ آخر، اور ہم نے کہا تھا جناس تام کی ایک اور تقسیم ہے،
الف کیا تھی؟ مختلف رکناؤ کہ دو لفظ مفرد اور مرکب ہونے مختلف ہوں. با ایک قسم اور بھی ہے جناس تام کی، وہ کیا ہے؟ متحدہ رکناہ فی الترکیب. ذرا غور کرنا کہ وہ دونوں لفظ ترکیب حروف میں ایک جیسے ہوں، یعنی ان کے حروف کی جو ترتیب ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ترکیب یعنی مرکب، یعنی جن حروف سے مرکب ہیں اس ترکیب میں کوئی فرق نہیں ہے. ترکیب ایک جیسی ہے اگرچہ معنی میں فرق ہے. اگر دونوں رکن جناس تام کے، یعنی وہ دونوں لفظ جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اگر وہ ترکیب میں ایک جیسے ہیں، جیسے پہلا لفظ جس ترتیب سے جن حروف سے مرکب ہے دوسرا بھی ویسے ہے، یسمى ملفقا، اس کو کہتے ہیں جناس تام ملفق. جناس تام ملفق. اچھا، کا قول ہی یہ شعر ہے، ذرا غور کرنا. ولیت الحکم خمسا وہی خمس لعمری والسبع فی الانفوان. ولی تو مجھے والی بنایا گیا، کس کا؟ حکمہ، قضاوت کا، یعنی مجھے منصب قضاوت عطا کیا گیا. ولیت الحکمہ یعنی مجھے حکم کا والی، مجھے قاضی بنا دیا گیا. خمسن 5 سال. اب پہلا ہے خامس، یعنی 5 سال تک مجھے قاضی بنایا گیا. وَهِيَ خُمْسٌ لِعُمْرِي، جبکہ یہ میری عمر کا خمس 1/5 ہے. اب پہلا محل شاہد، خامس خا میم سین، خمس خا میم سین، دونوں ایک جیسے ہیں، ترکیب میں فرق نہیں. جبکہ یہ میری عمر کا 1/5 ہے، تو 5 عمر کا 1/5 ہو تو مطلب کیا؟ یعنی 25 سال. تو شاعر کا انداز دیکھیں، یعنی وہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ مجھے 25 سال کی عمر میں قاضی بنا دیا گیا، حاکم بنا دیا گیا. لیکن کیا بات ہے، فصاحت و بلاغت اس زمانے کے شاعروں کی. وہ کہتا ہے ولیت الحکمہ، مجھے حاکم بنا دیا گیا، حکم کا والی بنا دیا گیا. خمسن 5 سال تک. وَهِيَ خُمْسٌ لِعُمْرِي، جبکہ یہ 5 میری عمر کا خمس ہے، 1/5 ہے، یعنی گویا 25 سال کی عمر میں مجھے قاضی بنا دیا گیا. وَالسَّبَا فِي الْأَنْفُوَانِ، انفوان کہتے ہیں یعنی آغاز جوانی میں، جس کو کہتے ہیں شباب. وَالسَّبَا، جبکہ جوانی یا نوجوانی ابھی فی الانفوان میں تھی. یعنی مراد کیا؟ آپ سب اگر سب بچے لیں، یعنی ابھی بچپنا جوانی کے آغاز میں تھا، یا یوں کہیں کبھی میری نوجوانی جوانی میں بدل رہی تھی. انفوان کہتے ہیں کڑی الجوان ہونا، یعنی ابھی اس میں داخل ہو رہا تھا. خوب آگے، فَلَمْ تَدَعِ الْأَعَادِي قَدْرَ شَانِي، غور کرنا ہے. فَلَمْ تَدَعِ الْأَعَادِي، واضح ہوتا ہے گھٹانا، عادی ادب سے، عادی میرے دشمن، میرے اعدا. فَلَمْ تَدَعِ الْأَعَادِي، میرے دشمن نہیں کم کر سکے، نہیں گھٹا سکے، قدر شانی، میری شان کے مقدار کو، یعنی میری عظمت کو نہیں گھٹا سکے میرے دشمن. وَلَا قَالُوا، اور نہ میرے دشمنوں نے یہ کہا فلان قدر شانی، فلان نے مجھے رشوت دی ہے. اب لطف لینا ہے، یعنی قد رشانی اور پہلا ہے قدر شانی.
اب پہلے میں آپ دیکھیں ترکیب میں دونوں لفظ ایک جیسے ہیں، قاف دال را شین الف نون یہ، دوسرے میں بھی قاف دال را شین الف نون یہ۔ اب دیکھو ترکیب میں دونوں لفظ بالکل ایک جیسے ہیں لیکن فرق ہے، پہلا ہے قدر شانی، میری شان کی قادر یعنی میری عظمت اس میں ہے، اور دوسرا ہے قدر شانی، رشانی اس نے مجھے رشوت دی، معنی میں فرق ہے لیکن ترکیب میں دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جناس تام ملفق۔ والجناس التام مما لا يتفق للبلیغ الا على ندور وقلہ۔ بلیغ شخص کو جناس تام ہر وقت نہیں ہوتی، کبھی کبھار جناس تام کو وہ استعمال کرتا ہے، ہر وقت نہیں، ہر شعر میں نہیں، کبھی کبھار۔ فَهُوَ لَا يَقَعُ مَوْقِعَهُ مِنَ الْحُسْنِ، اور فرماتے ہیں یہ جو جناس تام ہے جو محسنات میں سے ہے، یہ محسنات میں یعنی اپنے حسن بہتری خوبصورتی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک حتیٰ یکون المعنی، حتیٰ کہ کلام کا معنی وہی ہو، الذی استدعاہ، جو وہ بلیغ چاہ رہا ہے، وساقہ، اور جس کے لیے اس نے اس کلام کو ذکر کیا، بیان کیا، لکھا، بولا ہے، جب تک وہ سارا معنی وہی نہ ہو تب تک یہ جناس تام حسن آور نہیں ہوتا۔ حسن تب آئے گا کہ معنی بھی وہی رہے جو بلیغ چاہتا ہے۔ حتیٰ تکون کلمتہ، کیوں؟ ایسے انداز میں جناس تام کا استعمال کرے بلیغ، ایک تو اس کا معنی بھی یہی رہے اور دوسرا جو اس کی بات ہے مما، وہ اس انداز میں کرے کہ لا یبتغی الکاتب منہا بدلا، کہ کاتب اس لفظ کی بجائے کوئی اور بدل تلاش نہ کرے، ولا یجد انہا حولا یا حولا، اور کوئی اس کا قائم مقام نہ پائے۔ مراد کیا؟ یعنی کاتب جب لکھنے بیٹھے تو وہی کلام ہی اس کے لیے کافی ہو، اس کو ادھر ادھر سے اس کا بدل اور اس کا قائم مقام کوئی اور لفظ نہ ڈھونڈنا پڑے۔ تو یہاں تک ہماری بحث مکمل ہوئی جناس تام کی۔ انشاءاللہ کل سے پھر جناس غیر تام کی بحث کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔